السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال اللہ تعالی أيضاً إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلۃ تبلغ إلى بیت اللہ تعالی ولم يحج فلا علیہ ان يموت یہودیا ولا نصرانیا فلا علیہ ان يموت یہودیا ونصرانیا۔ وقال ايضا من اراد الحج فليعجل۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، حج والا مہینہ، اور ایک طرح سے اس مہینے کا یہ آخری ہفتہ شروع ہو چکا ہے۔ ماہ ذی الحج کی آج 22 تاریخ ہے۔ ذی الحج کے مناسبت سے جو سیرت ابراہیم اور قربانی کا جو پیغام ہے، اس سے پہلے کے خطبات میں یہ بات آ چکی، لیکن ذی الحج کی مناسبت سے یہ بات ہم سب کے لیے نامناسب بھی ہوں گی کہ حج کا مہینہ گزر جائے اور حج کا پیغام اور حج کا مقصد ہم پر واضح نہ ہو سکے۔ اگرچہ حج کا جو عمل ہے، حج کا جو فریضہ ہیں، وہ چندی اہل ایمان پر فرض ہوتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک کہ حج کے پیغام کی بات ہے، اس کے مقصد کی بات ہے، تو حج کا پیغام پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ حج کا مقصد، حج کے مقصد سے واقف ہونا پوری امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے، اور اس لیے بھی کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں جن پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ان میں سے ایک حج بیت اللہ بھی ہے۔ اور چونکہ ہم ایک داعی امت بھی ہے، صرف ہماری ذات کی اصلاحی سے متعلق ہم پر ذمہ داریاں نہیں ہیں، دوسروں کو دین کی دعوت دینا اور دین کے جتنے احکام ہیں ان کی مصلیت سے واقف کرانا، ان کے مقصد سے واقف کرانا ہر مسلمان کی یہ دینی ذمہ داری بھی ہے۔ تو ظاہر بات ہے، اگر مسلمان اسی پر منحصر رہے کہ مجھ پر حج فرض نہیں ہوا، اس لیے میرے لیے حج کے احکام اور حج کے پیغام کو جاننا ضروری نہیں ہے، تو اگر کوئی غیر مسلم اس سے حج کے متعلق سوال کرے تو اس کے بعد کیا جواب رہے گا؟ کیا وہ یہ جواب دیں گا اور مطمئن کر سکیں گا کہ حج مجھ پر فرض نہیں ہے، حج صرف مالداروں پر فرض ہے، اس لیے میں حج کے متعلق کچھ نہیں جانتا؟ آپ کو اگر کچھ معلوم کرنا ہے تو مالداروں سے جا کر معلوم کیجئے۔ تو
تو یہ ایک جواب ایک مسلم کے لیے تو صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کو تمام عبادات کا علم بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس کی کیا گارنٹی ہے، کیا ضمانت ہے کہ ہم پر حج فرض نہیں ہوگا اور ہم حج ادا کرنے کا موقع زندگی میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم کو بھی موقع عطا کر سکتا ہے۔ تو پہلے سے اگر حج کا پیغام ذہن اور دماغوں میں اگر موجود ہے تو حج کو پھر اس کے تمام مقاصد کے تحت ادا کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوگا۔ اور یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جتنی عبادات ہیں ان عبادات میں سب سے پہلے علم کا مقام ہے اور اس کے بعد عمل کا مقام ہے، اور وہ عبادت جتنے شعور کے ساتھ، جتنے علم کے ساتھ ادا کی جائیں گی تو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ ورنہ بے علمی اور بے شعوری میں اگر کوئی اسلام کا فریضہ ادا کرے، بے شعوری میں روزے کا فریضہ ادا کرے، بے شعوری میں زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرے، بے شعوری میں نماز کا فریضہ ادا کرے، بے شعوری میں حج کا فریضہ ادا کرے، تو یہ حج کا فریضہ اسے فائدہ نہیں دے گا۔ تو آج کے اس جمعہ کے خطبے میں معمول کے مطابق حج کا جو پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے، اور میں نے اس میں یہ بھی شامل کیا کہ حج کے پیغام کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا تھا سن 10 ہجری میں، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، وداع کے معنی ہیں رخصتی کے، اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے کہ اس حج کی ادائیگی کے بعد آپ بہت زیادہ دن دنیا میں نہیں رہے، بلکہ مہینے 2 مہینے کے بعد ذی الحج اور اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس مناسبت سے تاریخ میں اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس حج میں آپ نے جو خطبہ دیا تھا اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ دونوں عنوان اور موضوع الگ الگ ہے، لیکن چونکہ اور بھی بہت سارے عنوانات ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اگرچہ 2 عنوان ہیں، پیغام حج ایک مستقل عنوان اور موضوع ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع ایک مستقل عنوان اور موضوع ہے، لیکن یہ دونوں ہی موضوعات کی کچھ بنیادی اور ضروری باتیں ہمارے سامنے آنی چاہیے تاکہ میں بھی حج کے پیغام سے واقف ہو سکوں اور آپ بھی حج کے پیغام سے واقف ہو سکے۔ حج کے سلسلے میں جو اہم اور ضروری بات ہے، یہ حج کی ادائیگی کا تعلق اور حج کے پیغام کا تعلق امت مسلمہ کی اس دنیا میں جو حیثیت ہے اس حیثیت سے ہے، اس حیثیت اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے سے۔ اور اس دنیا میں امت مسلمہ کی جو حیثیت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت اور قیادت کے لیے امت مسلمہ کو مبعوث کیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا کہ تم بھلائی کو حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ تو ایک طرح سے یہ مقامی امت بھی ہے، ملکی امت بھی ہے اور عالمی امت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو تعلیم اور تربیت کا جو نصاب اور نظام دیا، وہ نظام اور نصاب کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی سے ہمیں مقامی طور پر بھی جوڑتا ہے، اور یہ 5 وقت کی نمازیں اسی کی ضرورت کو پوری کرتی ہے، اور یہ عبادات کا نظام ہمیں عالمی اتحاد سے بھی جوڑتا ہے، عالمی سطح سے بھی امت مسلمہ کو جوڑتا ہے، اور اس کی نمائندہ عبادت ہے حج۔ اور کس جگہ پر جوڑتا ہے؟
یہ عالمی اجتماع کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مقام رکھا ہے، جو جگہ رکھی ہے، وہ بھی بہت اہم جگہ اور اہم مقام ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنا وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ۔ فی آیات بینات، اس میں بہت ساری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ آیات بینات کہتے ہیں کھلی ہوئی اور واضح نشانیاں جو اللہ کی قدرت کا، اللہ کی عظمت کا پتہ دیتی ہے۔ وہ مقام ابراہیم، اور اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، وہ مقام اور وہ جگہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے۔ اور مقام ابراہیم سے مراد مفسرین نے وہ پتھر بھی لیا جس پر آپ کھڑے رہ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، اور وہ محفوظ ایک جگہ پر وہ محفوظ ہے، مقام ابراہیم ہے۔ تو گویا کہ یہ عالمی امت ہے، آفاقی امت ہے، عالم کی ذمہ داریاں اس پر ڈالی گئی ہے۔ تو جو تنظیموں کا تعلق رکھتے ہیں، جو دنیا کی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں اور سیاست کی ضرورت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی پارٹی اور کوئی گروہ پوری دنیا میں اپنے نظام کو وہ چلانا چاہتا ہے، کوئی پارٹی دنیا میں اپنے نظریے کو، اپنے نظام کو چلانا چاہتی ہے، تو اس پارٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقامی اجتماعات کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایسے اجتماع کا انعقاد بھی کرے، اور کم از کم سال میں ایک مرتبہ، کہ جہاں پر دنیا کے تمام نمائندے جمع ہوں۔ آج بھی یہ ضرورت امت مسلمہ نے میدان ان کے لیے صاف کر دیا، خالی چھوڑ دیا، تو اقوام متحدہ امریکہ اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اور شاید ہی کوئی ایسا سال جاتا ہوں کہ جن میں یہ اقوام متحدہ کے نمائندے یا امریکہ اور اس کے ہم نوا ممالک اور اس کے خاص نمائندے ایک جگہ جمع نہ ہوتے ہو، ان کی کوئی کانفرنس نہ ہوتی ہو، اور وہاں کوئی تجویز پاس نہ ہوتی ہو۔ ہر سال آج بھی یہ جو ممالک ہے، جو باطل نظام کو دنیا میں چلانا چاہتے ہیں، جو ناانصافی پر مبنی ہے، جو ظلم پر مبنی ہے، تو وہ بھی اس کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ نے دین اسلام کو ایک طرح سے صرف عبادات کے طور پر قبول کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے حج کی جو غرض ہے اور حج کا جو پیغام ہے، اس سے بحیثیت مجموعی امت مسلمہ محروم ہے۔ یہاں تک کہ وہ حضرات اور وہ افراد جو حج کو جاتے ہیں اور حج سے آتے ہیں، تو انہیں بھی جیسا حج کے پیغام سے واقف ہونا چاہیے، وہ واقف نہیں ہو پاتے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا سے اسلامی خلافت کا خاتمہ ہو گیا، اور جس جگہ پر یہ اللہ کا گھر واقع ہے، تو اس جگہ پر بھی مکمل طور سے خلافت کا نظام قائم نہیں ہے، بلکہ دن بدن اس مقام پر بھی، اس جگہ پر بھی، یہاں کی حکومت پر بھی باطل کے جو اثرات ہیں وہ مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے حج کا فائدہ بھی وہ دب کر رہ گیا۔ لیکن خیر، حج کا کتنا فائدہ اس وقت امت کو پہنچ رہا ہے اور کتنا نہیں پہنچ رہا ہے، ایک دوسری بحث ہے۔ لیکن ایک مثبت انداز میں تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ وہ حج کا وسیع پیغام اور حج کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اگرچہ امت مسلمہ کو پورے طور سے حاصل نہیں ہو رہا ہے، لیکن کم از کم ہم علمی لحاظ سے خود بھی واقف ہو اور آئندہ آنے والی نسلوں کو واقف کرانے کی کوشش کرے، تاکہ حج کے ذریعے سے وہ ضرورت جس کی تکمیل اور امت مسلمہ کئی صدیوں تک کرتے رہی، اور اسی عالمی اجتماع نے، حج کے اجتماع نے جب اس کو صحیح طور سے منعقد کیا گیا اور اس اجتماع کے مقصد کو سمجھا گیا، تو حج کے اجتماع نے امت مسلمہ کو
دنیا میں سپر پاور طاقت بنایا تھا، ایک عالمی امت بنایا تھا، لیکن جب سے امت مسلمہ نے یہ مقامی عبادات کے نظام کو بھی محدود کر دیا اور جو عالمی جو عبادت ہے حج کا جو اجتماع ہے اس کو بھی محدود کر دیا، تو امت مسلمہ بھی سکڑ گئی، امت مسلمہ بھی محدود ہو کر رہ گئی۔ پھر حج کے متعلق سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیت ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، چاہے دنیا کے کسی خطے میں بستی ہو۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، امت کہتے ہیں ایک نظریہ اور ایک نظام اور ایک مقصد رہنے والے گروہ کو، قوم الگ چیز ہوتی ہے۔ جو شخص کسی ملک میں کسی قوم میں پیدا ہوا وہ قوم کا فرد کہلاتا ہے، لیکن امت ہونے کا جو تصور ہے، اور خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام مستقل ایک امت تھے، ایک نظریے سے جڑے تھے۔ اس امت، اس کو امت کہتے ہیں جو خدائی نظریے سے وابستہ ہو، خدائی نظم اور نظام سے وابستہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک امت قرار دیا۔ اور علامہ اقبال نے پھر امت کے اسی تصور کو اپنے چند اشعار کے ذریعے سے سمجھایا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر، تا بخاک کاشگر کا لفظ بھی آپ مسلمانوں کے لیے ایک اجنبی ہو کر رکھیں۔ یہ روس کے مشہور و معروف شہر ہے جو اسلامی حکومت میں تھے، نیل کے ساحل سے دنیا کے دو کنارے، تا بخاک کاشگر، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا۔ یہ بت قدے تو بعد میں وجود میں آئے، دنیا میں سب سے پہلا گھر وہ توحید کا مرکز تھا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا۔ جب تک امت مسلمہ اس گھر کے پاسبان رہے اور شرک اور کفر سے، باطل کی غلامی سے اس گھر کو امت مسلمہ نے آزاد رکھا، تو یہ گھر نے بھی ان کو آزاد رکھا تھا۔ یہ اسی طرح کی بات ایک طرف سے، یہ صرف وہ ایک ظاہری انداز میں نہیں کہی گئی، یہ بات اس انداز میں کہی ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کے گھر کی مدد سے مراد ہے، اللہ کی یہ خانہ کعبہ کی پاسبانی سے مراد ہے کہ یہ گھر جس مقصد کے لیے دنیا میں وجود میں آیا، توحید کی دعوت پر اس گھر کو قائم رکھنا اور اس کے ذریعے سے دنیا میں توحید کو پیغام کو عام کرنا، تو جب تک امت مسلمہ یہ کرتے رہی تو اللہ تعالیٰ بھی پاسبان تھا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم، ایک فرد جب قائم رہتا ہے تو ربط ملت سے اس کا ربط ہے، وہ ملت جو عالمی امت ہے، جو آفاقی امت ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، موج دریا میں آتی ہے، طوفان وہیں اٹھتا ہے، اور بیرون دریا کچھ نہیں، دریا کے باہر کچھ نہیں۔ حج کے پیغام کے حوالے سے حج کا جو نصاب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے دیا ہے، اس نصاب کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ حج کا کیا نصاب ہے؟ تو یوں تو نصاب کی بہت ساری دفعہ ہو سکتی ہے، بہت سارے اس کے نکات ہو سکتے ہیں، لیکن سورہ توبہ کی ایک آیت کے ذریعے سے، سورہ توبہ کی غالباً آیت نمبر 28، اس کے ذریعے سے ہم حج کی ایک اہم دفعہ کو سمجھ سکتے ہیں، یا اس اجتماع کی ایک اہم دفعہ کو ہم سمجھ سکتے ہیں جو عالمی اجتماع ہے اور ایک مبارک جگہ پر منعقد ہوتا ہے۔
سورہ توبہ کی آیت جو سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں جس سال حج ہوا اس سال یہ صورت نازل ہوئی، اور خصوصیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ مکہ میں جا کر عرفات میں اس کا اعلان کر دے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے ایمان والو، بے شک شرک کرنے والے نجس اور ناپاک ہے، وہ اس سال کے بعد آئندہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ اولین طور پر جن مشرکین کو یہاں سے بے دخل کیا گیا اور 4 مہینے کی مدت ان کے لیے دی گئی تھی، تو وہ مشرکین کون تھے؟ جو خانہ کعبہ کی خدمت کو، حاجیوں کی خدمت کو بڑا متبرک کام سمجھتے تھے، اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، اللہ کے نام کی عزت بھی کرتے تھے، ان کے نام بھی عام طور سے اسلامی تھے۔ بہت کم ایسے اہل ایمان ہیں کہ جن کے نام تبدیل ہوئے، ورنہ زیادہ تر جو نام تھے وہ وہی تھے جو اسلام سے پہلے تھے۔ حضرت عمر کا نام اسلام سے پہلے بھی حضرت عمر ہی تھا، حضرت عثمان کا نام اسلام لانے سے پہلے بھی عثمان ہی تھا، اور جتنے صحابہ کرام تھے ان کے نام وہی تھے۔ لیکن ایسے مشرکین کے لیے کہہ دیا گیا جو حاجیوں کی خدمت کو، پانی پلانے کو بڑا مبارک کام سمجھتے تھے، لیکن کہہ دیا گیا کہ بے شک وہ نجس اور ناپاک ہے، اور وہ اس سال کے بعد فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ پھر اندیشہ اس بات کا تھا کہ اگر یہ پابندی لگ گئی کہ شرک کرنے والے وہ حج نہیں کر سکتے، تو حج کے جہاں پر اور یہ دینی فوائد تھے تو کچھ دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے تھے، اور اس وقت زیادہ ہوتے تھے، تجارت خرید و فروخت ہوتی تھی، جتنے زیادہ لوگ آئیں گے، جتنا زیادہ مجمع ہوگا تو اتنی زیادہ تجارت ہوگی۔ تو اگر یہ اندیشہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہے کہ حاجی کم آئیں گے، حج کرنے والے کم آئیں گے، تو تجارت بھی کم ہوگی، تو ہم کو نفع حاصل نہیں ہوگا، تنگ دستی میں مبتلا ہم ہو جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم تنگ دست ہوں گے فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تب گویا کہ پیغام حج کی سب سے پہلی دفعہ کیا ٹھہری، جب اس مقام پر ہی جانے سے روک دیا گیا، حدود حرم میں جانے سے روک دیا گیا ہر مشرک کو، تو گویا کہ حج کا جو بنیادی مقصد ہے کہ ہر عازم حج، ہر حج کو جانے والا اپنے آپ کو شرک سے پاک اور صاف کرے، اور جب تک دنیا میں خلافت تھی تو جانے والوں کی اس حیثیت سے بھی چھان بین ہوتی تھی، ان کی بھی جانچ پڑتال ہوتی تھی کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، اور پھر جس ملک میں جس طرح کا شرک ہے تو خاص طور سے اس شرک کے حوالے سے انہیں پوچھا جاتا تھا، سوال کیا جاتا تھا کہ یہ تمہارے ملک میں جو شرک ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ اگر وہ اس شرک کا قائل ہے اور اس شرک کے متعلق اس کا عقیدہ وہی ہے تو پھر اس کو موقع دیا جاتا، یا تو تم توبہ کرو یا پھر حج کا ارادہ چھوڑ دو۔ تم نے اگر سچے دل سے توبہ کی تو تم کو پھر اس کی اجازت ملے گی، اس سال نہیں تو آئندہ تم کو اجازت ملے گی، اور اگر توبہ تم نے نہیں کی تو چونکہ اللہ نے پابندی لگائی ہے، یہ کسی خلافت کی طرف سے، امیر کی طرف سے پابندی نہیں ہے، جو بھی شرک کرنے والا ہے تو اس کے لیے داخلہ ممنوع ہے۔ لیکن آج جو شرک، جو حج کا جو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس طرح کا کوئی جانچ کا پیمانہ نہیں رہا،
جن کے نام مسلمان ہیں تو وہ مسلمان شمار ہوتے ہیں، جبکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، نام رکھ لینا کافی ہوتا، اللہ کو زمین و آسمان کا خالق مان لینا صرف کافی ہوتا، تو یہ تو مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے، جن کو اولین طور پر دوسرے سال ہی ان پر پابندی لگا دی گئی کہ اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب، حدود حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ تو شرک سے پاک اور صاف مسلم معاشرہ رہے، اور خاص طور سے عازمین حج کا عزم کرنے والے اور حج کو جانے والے وہ اپنے آپ کو مشرکانہ عقائد سے پاک اور صاف کرے۔ یہ حج کا سب سے اہم اور بنیادی پیغام ہے۔ یہ تو قرآن ایک طرح سے دفعہ ہے، اور پھر احادیث کے ذریعے سے حج کی ادائیگی کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب دیا، اردو زبان سے تعلق کمزور ہو گیا، اس لیے انگریزی اصطلاح کو لوگ زیادہ سمجھتے، سلیبس کو زیادہ سمجھتے۔ نصاب بولے تو بولتے کیا چیزیں پتہ نہیں، نصاب سلیبس، جس طرح سے اسکول کا سلیبس ہوتا ہے، کالج کا سلیبس ہوتا ہے، تو حج کا بھی ایک نصاب اور سلیبس ہے۔ ویسے نمازوں کا بھی نصاب اور سلیبس ہے۔ نمازوں کے نصاب اور سلیبس میں، روزے کے نصاب اور سلیبس میں اور حج کے نصاب اور سلیبس میں بہت زیادہ بنیادی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک ہی قبیل کی عبادتیں ہیں، ایک ہی ذات سے جوڑنے والی ہیں، اور ایک مخصوص نظریے سے وہ توڑنے والی ہے۔ شرک اور شرک کی تمام قسموں سے توڑنے والی یہ عبادتیں ہیں، الگ رکھنے والی عبادتیں ہیں۔ تو احادیث میں حج کا جو نصاب اور سلیبس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی کے لحاظ سے تمام حاجیوں کو دیا، اور جب حج کی نشستیں ہوتی ہے حج ٹورس والوں کی طرف سے، کچھ جماعتوں کی طرف سے عازمین حج کے لیے تربیتی نشستیں رکھی جاتی ہے کہ حج کو جانے سے پہلے ان کو بتایا جاتا ہے کہ حج کے ارکان اور آداب کو تم کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو اگر ہم وہ نصاب پر غور کریں جو حج کی ادائیگی کے موقع کے لیے ضروری قرار دیا گیا، اور ہر حاجی کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد کرنا، اس کو دہرانا ضروری قرار دیا گیا، تو وہ حج کی نصاب کی حدیث کے لحاظ سے، حج کے ادائیگی کے لحاظ سے 4 قسمیں بنتی ہے، 4 نصاب، ایک ضرورت کو پورا کرنے والا، ایک طرح سے 4 نکاتی نصاب، الفاظ کے لحاظ سے بہت اہم ہے، عام فہم ہے، لیکن آج پیغام کے لحاظ سے امت مسلمہ نے اس نصاب کو نظر انداز کر دیا۔ جو 4 نکاتی نصاب ہے حج کی ادائیگی کا، ان میں سے سب سے پہلی دفعہ ہیں جس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ یہ حج کا وہ نصاب ہے اور حج کا وہ ورد ہے جو احرام کے باندھنے سے ہی ہر حاجی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اختتام تک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا ہے یہ شرک سے برات اور بیداری کا اظہار کا اعلان ہے، اور اللہ کی حکومت، اللہ کو مقتدر اعلیٰ کی حیثیت سے ماننے کی تلقین ہے، اور پھر اپنے آپ کو عاجز بندہ بنا کر رکھنے کی ایک طرح سے تعلیم اور تلقین ہے کہ لبیک، میں بڑا نہیں ہوں۔ بالکل آپ اس سے جوڑ لیجئے کہ اسکول میں حاضری ہوتی ہے، ایک ٹیچر کہتا ہے، عام طور سے آج بھی دینی مدارس میں جو جواب میں کہنے کا حکم ہے تو بہتر جو اس لبیک لبیک کہو، یعنی میں حاضر ہوں، اے استاد، اے پڑھانے والے، اے میرے سرپرست، میں حاضر ہوں، میں غائب نہیں ہوں۔ لبیک ہی کہتے آج بھی، لبیک کہنے کی اصطلاح زیادہ ہے خاص طور سے دینی مدارس میں کہ میں حاضر ہوں، اور 3-4 مرتبہ لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے محسن، اے میرے رازق، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان الحمد، بے شک حمد اور تعریف تیرے لیے،
اور نعمتیں تیرے لیے ہیں، والملک لا شریک لک، لیکن خاص اس نصاب کی جو دفعہ ہیں، تیرے اقتدار بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، تیرے اقتدار اور بادشاہت میں کوئی پارٹی، کوئی نظریہ، کوئی نظام شریک نہیں، نہ کمیونزم تیرے اقتدار میں شریک ہے، نہ جمہوری نظام تیرے اقتدار میں شریک ہے، نہ سیکولرزم، نہ قومی نظام اور دنیا کا اور کوئی ازم اور نظام ہو سکتا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، لیکن بہت احتساب اور جائزے قتل بھی ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی، حج کا جو نصاب ہے وہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، عازمین حج کے لیے تو ضروری ہے ان کی پابندی اس وقت بھی اور وہاں سے آنے کے بعد بھی، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اور مقدس مقامات میں چلتے پھرتے انہوں نے کہا کہ والملک لا شریک لک، تیرے اقتدار اور بادشاہت میں شریک نہیں۔ پھر یہاں کانگریس پارٹی کیسے اقتدار میں شریک ہو گئی؟ مسلم لیگ کو اس نے اقتدار میں کیسے شریک مان لیا؟ اس نے سماجوادی پارٹی کو اقتدار میں کیسے شریک مان لیا؟ لیکن آج بھی جو پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں ان کے ناموں کے ساتھ الحاج فلاں بن فلاں فلاں پارٹی کے عہدیدار اور ذمہ دار، کیوں؟ سمجھا نہیں انہوں نے، اور انہوں نے سمجھا نہیں، یہ تھوڑا قصور، لیکن سمجھانے والوں نے سمجھایا نہیں، انہوں نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، سمجھانے والوں نے اور سمجھنے والوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم نے ورد دیا، جو پیغام دیا کہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تیرے اقتدار اور بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، تو کم از کم حج سے آنے کے بعد کوئی حاجی، کوئی مسلمان کسی غیر اسلامی پارٹی کا وہ حامی نہیں ہو سکتا، وہ ممبر نہیں ہو سکتا، وہ اس کا وفادار نہیں ہو سکتا، اور اگر وفاداری کر رہا ہے تو اس نے اپنے حج کے ساتھ بے وفائی کی ہے، لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہے۔ پھر جو دوسرا نصاب اور نظام دیا گیا اور ہر حاجی کو وہ پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ ایک چوتھے کلمے کی تعلیم اور تلقین جگہ جگہ اٹھتے بیٹھتے طواف کرتے ہوئے چاروں کلمہ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس میں بھی وہی بات ہے، لہ الملک ولہ الحمد، یہ چوتھا کلمہ ہے، اور حاجی حضرات کو بہت اہمیت کے ساتھ اس کی تلقین کی جاتی ہے کہ اس کا ورد کرتے رہے، اس کے بغیر طواف مکمل نہیں ہوتا۔ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، لہ الملک ولہ الحمد، یہ چوتھا کلمہ ہے کہ تیرے لیے اقتدار ہے اور تیرے لیے بادشاہت ہے۔ اقتدار اور بادشاہت کی بات یہاں پر بھی چوتھے کلمے میں۔ پھر جو تیسرے نمبر کا جو نصاب ہم یوں کہہ سکتے ہیں وہ بھی اسی کی ترجمانی کرتا ہے اور یہی فکر دیتا ہے، بناتا ہے، اور وہ ہے تیسرے کلمے کا ورد۔ حدیث میں آپ پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا عمل وہ تفصیل کے ساتھ یہ کس مقام پر آپ زیادہ یہ ورد کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام پھر آپ کا سن کر آپ کا دیکھ کر ورد کرتے تھے۔ وہ چوتھے کلمے، وہ تیسرے کلمے کے الفاظ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، واللہ اکبر، اور وہ سب سے بڑا ہے، لا حول ولا قوت، کوئی طاقت اور قوت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں اور کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی، اور وہ عظیم ہے۔ اور چوتھا نصاب اور سلیبس اس کا کچھ نہ کچھ حصہ یہ دنوں کی مناسبت سے، ایام تشریق کی مناسبت سے، تکبیر تشریق کے حوالے سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو دیا گیا، حاجیوں کو تو دیا گئے وہاں، لیکن عمومی طور سے تمام مسلمانوں کو وہ ایام تشریق میں تکبیر تشریق کے عنوان سے وہ نصاب اور سلیبس دیا گیا، لیکن وہ نصاب اور سلیبس بھی یہی پیغام اور فکر لیے،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد 4 مرتبہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے کا مطلب اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی سب سے بڑی ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اب تمام مسلمانوں کو بھی حج کے اس نصاب کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور عازمین حج کو خصوصیت کے ساتھ جو حج کا عزم رکھتے ہیں، جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جنہوں نے حج کر کے آیا ہیں، وہ بھی حج کے اس نصاب کی روشنی میں جو قرآن و حدیث کا نصاب ہے، جو قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے دیا گیا، تو اس نصاب پر کتنا عمل ہے، بلکہ سب سے پہلے تو ہونا چاہیے کہ اس نصاب کا علم ہمیں کتنا ہے، اور پھر اس علم پر عمل کتنا ہے۔ اور یہ نصاب ان مقامات پر دہرانے کی تعلیم دی گئی کہ جن مقامات سے امت مسلمہ کی 2 دور کی تاریخ جڑی ہوئی ہے، گویا کہ یہ مقامات سے متعلق یہ چوتھے کلمے کی تلقین، تیسرے کلمے کی تلقین، تکبیر تشریق کی تلقین اور حج کے تلبیہ کی تلقین وہ مقامات مقدسہ میں اس لیے رکھی گئی کہ ہم کوئی چیز کو ہم ناممکن نہ سمجھے، مشکل نہ سمجھے کہ اللہ کا اقتدار زمین میں کیسے قائم ہوگا۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تمہارے سامنے رہے کہ بے آب ہو گیا، میدان میں لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسایا تھا، لیکن وہ ایک امن والا شہر بن گیا جہاں پر کوئی کھیتی نہیں، لیکن ہر قسم کے پھل وہاں آتے ہیں، رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ اور پھر دوسری تاریخ، اسی تاریخ کی ایک طرح سے تجدید ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو یہ مکہ اور یہ خانہ کعبہ یہ 360 کے بتوں کے نرگے میں تھا۔ 360 بتوں نے ایک طرح سے اس خانہ کعبہ کو ایک طرح سے ڈھانپ دیا تھا، ان کی پوجا پرستش ہوتی تھی، اور خانہ کعبہ کا جو اصل رب ہے اس کی پوجا پرستش نہیں ہوتی تھی۔ 360 کے بت تھے، بت نصب تھے، لیکن کتنے سالوں میں تیا پاچا ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ وہ 23 سالہ زمانہ ہے، اور جب آپ نے دنیا میں کاموں کا آغاز کیا تو دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، اور جب آپ نے ہجرت کی تو ہجرت کے بعد آپ نے مکہ سے ہجرت کی تو ہجرت کے 8 سال بعد مکہ میں آپ جب تک رہے تو دعوت، بتوں کی دعوت، بتوں کے خلاف دعوت دیتے رہے۔ آپ نے کوئی ہاتھ اور ہتھیار نہیں اٹھایا مکہ والوں پر اور ان بتوں کے خلاف، لیکن 8 سال کے عرصے میں جب مکہ سے آپ گئے تو حالت کیا تھی؟ ہر حاجیوں پر وہ بات واضح رہے۔ یہ صرف غار ہیرا اور غار سور کو صرف دیکھنے اور مشاہدے کی بات نہیں، تفریح کے طور پر، یہ تذکیر کے طور پر لیشہدوا منافع لہم کے الفاظ ہے، تاکہ ان مقامات کو دیکھ کر ان کو کچھ فائدہ پہنچے، کہ 3 روز تک آپ اس میں محصور ہو کر گئے۔ گویا کہ مکہ میں کوئی ایسی طاقت اور قوت نہیں تھی جو اللہ کے رسول کا ساتھ دے سکے، لیکن صرف 8 سال کی مدت میں 8000 کا لشکر لے کر آپ آتے ہیں، اور مکہ میں ایسی کوئی طاقت قوت نہیں تھی جو آپ کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر سکے۔ سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی، سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہتے ہیں، اور آج بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام مسلمانوں کو وہ دور دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے حج کا جو اصل پیغام ہے، حج کی جو اصل تاریخ ہے، اس سے ہم خود بھی واقف ہو، خود بھی جڑے اور امت مسلمہ کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو حج کے پیغام کو سمجھنے اور اس سے اپنی زندگی کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔